اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وعطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہنے حضور پروفیسر صاحب، ان برستی رحمتوں میں وہ مبارک نام جو زبان کے ذریعے کانوں میں رس گھولتے ہیں اور ایمان جو لذتیں، حلاوتیں، مزے، شیرینیاں حاصل کرتا ہے، اس کو الفاظ کا جامہ پہنانا کس کی بس کی بات ہے؟ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں۔ سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو المنذر، ابو طفیل، سید القراء، سید الانصار، سید المسلمین، سبحان اللہ۔ ان کا تعارف ہم جیسے ادنا طالب علم کیسے کروائیں؟ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت سے پہلے ہجرت تک ایمان لائے، ان کی شان ہی یہ ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو اللہ نے اپنی رضا کے تمغے عطا کر دیے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کا نام لیں، ان کا ذکر کریں، ان کے اوصاف کو بیان کریں، ان سے سننے والوں کو لطف اندوز کریں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو قرآن کریم نے یہ کہہ کر کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، قیامت تک جس کسی نے اپنے ایمان کو کسی کسوٹی پر پرکھنا ہے تو اسے ان السابقون الاولون بلکہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ کیا بات کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، معیار ہے، یہ معیار ہے۔ ان ایمان والوں میں سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا جو خاندانی تعارف ہے، آپ کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے ہے۔ کعب کے بیٹے ہیں، کعب قیس کے بیٹے ہیں، قیس عبید کے بیٹے ہیں، عبید زیاد کے بیٹے ہیں، زیاد معاویہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح 9 واسطوں سے یہ خزرج الاکبر تک پہنچتے ہیں۔ اچھا۔ اب ایک ان کے ساتھ قبیلہ ہے اوس۔ جی۔ اوس اور خزرج کا پس منظر جب آپ سامنے رکھیں اور ان حالات میں ہم سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کو سامنے لائیں تو ان کے والد کو بھی داد دینا پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اوس اور خزرج جو مدتوں سے بات بات پر لڑائی شروع کرتے اور 40 سال تک تمہارے اونٹ نے میری اونٹنی سے پہلے پانی کیوں پیا، تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکلا۔ جس معاشرے میں جہالت اتنی انتہا پر ہو کہ ذرا سی بات پر آپس میں جھگڑا شروع کریں اور سال ہا سال تک ایک دوسرے کے آدمی مارتے رہیں اور اس طرح کے پھر جا کر قبریں گنیں اللہ اکبر، اور کہیں کہ جن کی قبریں زیادہ ہیں وہ بڑا بہادر ہے کہ اس نے اتنے مروائے ہیں، اس کے اتنے قتل ہوئے ہیں، دوسرا تو بزدل ہے۔ اس ماحول میں سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا حضرت سہیلہ اور کعب کے گھر تشریف لانا اور اس پس منظر کے باوجود کعب کا آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا، سبحان اللہ، واقعی، اور ایسے علم سے آراستہ کرنا جو غائبانہ طور پر بھی، یعنی تورات اور انجیل جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اب ان کتابوں کا مطالعہ کرنے والا کیا ممکن ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل تعارف اس کو میسر نہ آئے؟ اللہ اکبر۔ یہ ساری انہی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، انہی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس منصب کے لیے اپنے جس بندے کو چننا ہے، اب تورات اور انجیل کے بارے میں قرآن کبھی تو یہ کہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
یہ تورات اور انجیل میں میرے محبوب کا وصف پاتے ہیں، لکھا ہوا نام پاتے ہیں۔ کہیں قرآن کہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ انجیل اور تورات کو پڑھنے والا حبیب کبریا شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتا ہے جس طرح کے والدین اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، جنہیں سید الانصار ہونے کا شرف تو تھا ہی، لیکن ساتھ سید القراء بننے کا جو وصف حاصل ہوا، اور پھر آج ہم یہ جتنی رحمتیں اور برکتیں راتوں میں تراویح کی صورت میں سمیٹ رہے ہیں، سبحان اللہ، اس میں حضرت ابی ابن کعب نے آگے چل کر امت کو جو وافر حظ دینا تھا، نصیبہ دینا تھا، حصہ دینا تھا، تو اس طرح سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ خزرج میں آنکھ کھولی، اور آپ کے والد نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اور کمال یہ ہے کہ آپ تورات کے بہت بڑے عالم بن چکے۔ آپ گویا آپ کے فرمانے کے مطابق امام ائمہ تراویح بھی ہوئے، امام ائمہ تراویح بھی، اور اس مسند پر قیامت تک فائز رہے ہیں۔ اور پروفیسر صاحب اس ضمن میں ابو داؤد نے جو حدیث دی ہے اس میں واضح طور پر ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو کر رمضان کی راتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھ سکتے ان کا نصیبہ کھلا ہے، ابی ابن کعب ان کو اکٹھا کر کے نوافل میں ان کو قرآن سنا رہے ہیں، ان کو قرآن سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ سن کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے، ابی یہ کیا بدعت تم نے شروع کر دی ہے؟ نہیں، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو دیکھ کر فرمایا قد اصابو، سبحان اللہ، یہ درست راہ پر چل پڑے، فرحت محسوس کی، اور فرمایا کہ نعم ما فعلو، سبحان اللہ، یہ کتنا اچھا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے حدیث تقریری کے طور پر واہ واہ، تراویح کی سنت قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو عطا کر دی، یہ شرف بھی ان کے حصے میں۔ سبحان اللہ،